عظیم کیمیا دان جابر بن حیان۔ جابر بن حیان اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں ستارہ ہیں جنہیں بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف کیمیا بلکہ طبیعیات، فلکیات، ادویات اور فلسفہ جیسے علوم میں بھی اپنی گہری بصیرت رکھتے تھے۔ ان کی زندگی علم کی محبت اور محنت کی ایک شاندار مثال ہے۔ ابتدائی زندگی جابر بن حیان 721 عیسوی میں خراسان کے علاقے طوس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عطار تھے اور علم ادویات سے وابستہ تھے۔ جابر کا بچپن انتہائی مشکل حالات میں گزرا، کیونکہ ان کے والد ایک سیاسی سازش کا شکار ہو کر قتل کر دیے گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد جابر کو عراق کے شہر کوفہ جانا پڑا۔ یہاں انہوں نے امام جعفر صادق جیسے عظیم استاد کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ جابر بچپن ہی سے علم کے پیاسے تھے۔ ان کے والد نے انہیں ابتدائی طور پر جڑی بوٹیوں اور ادویات کی پہچان سکھائی تھی، جو بعد میں ان کے سائنسی تجربات کا بنیاد بنی۔ تعلیم و تربیت جابر بن حیان نے علم کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کی۔ امام جعفر صادق کی شاگردی میں انہوں نے فلسفہ، طب اور علم کیمیا کے اسرار و رموز کو سیکھا۔ ان کی تعلیمات کا مرکز قرآن و حدیث کے اصول تھے، جو جابر کی علمی کاوشوں میں جھلکتے ہیں۔ جابر نے یونانی، ہندی اور مصری علوم کا مطالعہ بھی کیا۔ انہوں نے قدیم تہذیبوں کے علم کو اسلام کے نظریات کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا سائنسی طرز فکر متعارف کروایا۔ سائنسی خدمات جابر بن حیان کی خدمات کو چند اہم نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ 1. علم کیمیا کی بنیاد جابر نے کیمیا کو ایک باقاعدہ سائنس کی شکل دی۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے تجربات کو سائنسی اصولوں پر استوار کیا۔ ان کے تجربات میں عمل تقطیر، تحلیل، کشید اور قلمی سازی شامل تھے۔ 2. کتب و تصانیف جابر بن حیان نے 300 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں سے اکثر عربی میں ہیں۔ ان کتابوں میں انہوں نے کیمیائی تجربات اور نظریات کو تفصیل سے بیان کیا۔ ان کی مشہور کتابیں درج ذیل ہیں: کتاب الرحمہ، کتاب الازبق، کتاب الاسرار، کتاب الخاص الکبیر۔ 3. دھاتوں کی تبدیلی کا نظریہ جابر نے دھاتوں کی تبدیلی کا نظریہ پیش کیا، جس میں انہوں نے مختلف دھاتوں کے آپس میں تبدیل ہونے کی وضاحت کی۔ یہ نظریہ بعد میں علم کیمیا کے لیے بنیاد بنا۔ 4. کیمیائی اوزار اور طریقے جابر نے کئی نئے اوزار ایجاد کیے، جن میں قرع انبیق الیمبک شامل ہے، جو تقطیر کے عمل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے تجربات کے دوران مختلف کیمیائی عمل دریافت کیے، جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فلسفہ اور نظریات جابر بن حیان صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، بلکہ ایک فلسفی بھی تھے۔ ان کا یقین تھا کہ کائنات کے تمام عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور علم کا مقصد قدرت کے رازوں کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے 4 عناصر کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق دنیا آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنی ہے۔ یہ نظریہ بعد میں اسلامی اور مغربی فلسفہ پر گہرے اثرات مرتب کرنے کا سبب بنا۔ شخصیت اور طرز زندگی جابر بن حیان ایک سادہ زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ ان کا مقصد علم حاصل کرنا اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی تحقیق، تجربات اور تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ اثر و رسوخ جابر بن حیان کی تحقیقات نے صرف اسلامی دنیا ہی نہیں بلکہ مغرب کو بھی متاثر کیا۔ مغربی دنیا نے انہیں گیبر کے نام سے یاد کیا اور ان کی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ ان کے کام نے یورپ میں سائنسی انقلاب کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ وفات جابر بن حیان نے تقریباً 815 عیسوی میں کوفہ میں وفات پائی۔
ان کی وفات کے بعد بھی ان کے نظریات اور تحقیقات سائنسدانوں کی رہنمائی کرتی رہیں۔ وراثت: جابر بن حیان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم اور تحقیق ہی وہ راستہ ہیں جو انسانیت کو ترقی کی منازل تک لے جا سکتے ہیں۔ ان کے تجربات اور نظریات آج بھی جدید سائنس کی بنیاد ہیں۔ وہ اسلامی دنیا کے ان عظیم سائنسدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے علم کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ جابر بن حیان کا کردار اور کارنامے ہمیشہ دنیا کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔